بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 27 یوزنگ کین. مکمل لینگویج کورس کے لیے برائے مہربانی وزٹ کیجیے میری ویب سائٹ www.a2zoFenglish.com. آج ہم ایک بہت ہی اہم چیز سیکھیں گے انگریزی زبان کے اندر، اور وہ ہے کین، کہ کین کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کین ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے اسٹرکچرز پہ نظر ڈالیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر شارٹ رپلائی سیکھیں گے کس طریقے سے مختصر جوابات کین کے اندر دیے جاتے ہیں. ایک بہت اہم بات جو میں آپ کو بتانا پسند کروں گا وہ یہ کہ کین کا استعمال ہم روزمرہ کی زبان میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہر دن ہم تقریباً اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو روزمرہ زندگی کے اندر کین کا استعمال بہت ہی عام ہے، بہت نارمل ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کین ہے کیا. اچھا جی، تو کین از یوز ٹو ایکسپریس ایبلٹیز، پاسبلٹیز اینڈ پرمیشن. تو آپ جب کبھی بھی اپنی کسی صلاحیت یا قابلیت، اور اگر آپ کسی ممکنات کی بات کرنا چاہتے ہیں یا اجازت کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کے لیے ایک اس چیز استعمال ہوتی ہے، وہ ہے کین. یعنی اگر آپ نے کبھی بھی صلاحیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، قابلیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کین کا استعمال کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی پاسبلٹی یعنی کہ ممکنات کی بات کریں گے، یعنی کہ وہ چیزیں جو ممکن ہیں، ان کے لیے بھی کین کا استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ اجازت کے لیے بات کرتے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کی اجازت کی بات کریں گے یا اجازت چاہیں گے، تو اس کے لیے بھی کین کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو یعنی کہ کین جو ہے ان تینوں چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اور ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں کا تعلق پریزنٹ ٹائم سے ہونا چاہیے. یعنی کہ ماضی کے اندر اگر آپ کسی قابلیت یا کسی صلاحیت کی بات کریں گے تو اس کے لیے کین کا استعمال نہیں ہوگا. یا اگر آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی سے کبھی کوئی اجازت طلب کیا، اس کے لیے آپ یعنی ماضی کی اجازت کے لیے یا ماضی کی پاسبلٹیز کے لیے یا ماضی کی صلاحیتوں کے لیے آپ کین کا استعمال نہیں کر سکتے. جو صلاحیتیں یا قابلیت ابھی آپ کے اندر موجود ہے اس کے لیے آپ کین کا استعمال کر سکتے ہیں. وہ چیزیں جو ابھی ممکن ہیں ان کے لیے کین استعمال ہو سکتا ہے. اور پریزنٹ ٹائم میں پرمیشن اگر چاہیں گے تو اس کے لیے بھی کین کا استعمال ہو سکتا ہے. تو ہم ذرا مثالوں پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایبلٹیز، پاسبلٹیز اور پرمیشن بیسکلی ہوتی کیا ہے. اچھا جی، تو سب سے پہلے آئی کین سویم. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی کین سویم، میں تیر سکتا ہوں، تو یہاں پر آپ اپنی قابلیت یا اپنی صلاحیت بتا رہے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں یا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ تیر سکیں. تو آئی کین سویم، یہاں پر کین جو ہے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ قابلیت کو ظاہر کر رہا ہے، صلاحیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ آئی کین سویم، میں تیر سکتا ہوں. دوسری مثال پہ نظر ڈالتے ہیں. برڈس کین فلائی، پرندے اڑ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی کین کا استعمال ہو رہا ہے، اور لیکن یہاں پر کین جو ہے وہ صلاحیت اور قابلیت کی بات نہیں کر رہا. یہاں پر یہ ممکن کی بات کر رہا ہے، ممکنات بتا رہا ہے کہ یہ ممکن ہے پرندوں کے لیے کہ وہ اڑ سکتے ہیں. آپ کو شاید کیونکہ جو لوگ اردو سے انگریزی سیکھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے اندر کہ صحیح طریقے سے اور صحیح طرز پر لوگ انگریزی نہیں سیکھ پاتے اور کبھی صحیح طریقے سے روانی سے انگریزی نہیں بول پاتے. خیر، تو اس کی وضاحت میں اور مزید بعد میں کروں گا. مثال نمبر 3 پہ نظر ڈالتے ہیں. اے، آئی کین گو ٹو دا سینما ٹو نائٹ. بی، یس یو کین. اب یہاں پہ دیکھیں کین آئی گو ٹو دا سینما ٹو نائٹ، یہاں پر اے جو ہے وہ بی سے پوچھ رہا ہے کیا میں سینما جا سکتا ہوں. بی کہہ رہا ہے یس یو کین، ہاں تم جا سکتے ہو. تو یہاں پر جو ہے سینٹینس نمبر 3 میں اے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اجازت طلب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کین آئی گو ٹو دا سینما ٹو نائٹ، کیا آج رات میں سینما جا سکتا ہوں. بی کہتا ہے یس یو کین، ہاں تم جا سکتے ہو. تو یہاں پر کین کا استعمال کیا ہو رہا ہے کہ پرمیشن کے لیے کین استعمال ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں مثالوں کے اندر چیز تو آپ استعمال کیا کر رہے ہیں؟ کین. لیکن کین جو ہے تینوں جملوں میں مختلف طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے. پہلے جملے میں کین جو ہے وہ کیا صلاحیت یا قابلیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور دوسرے جملے میں کین جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک ممکن بات کو ظاہر کر رہا ہے، اور تیسرے جملے کے اندر جو کین جو ہے وہ اجازت کو ظاہر کر رہا ہے. اچھا جی، اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پہلا جملہ اور دوسرا جملہ ایک جیسے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ آئی کین سویم جو ہے یہ قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اسی طریقے سے برڈس کین فلائی یہ بھی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، ایسا نہیں ہے. آئی کین سویم یہ میری قابلیت اور میری صلاحیت ہے، لیکن برڈس کین فلائی یہ ایک پاسبلٹی ہے، یہ ممکن بات ہے. اگر میں کہوں ہارس کین فلائی تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا، یعنی کہ گھوڑا اڑ سکتا ہے، یہ بات ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ناممکن ہے. تو یہاں پر یہ ممکن یا ناممکن کی بات ہے. اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ مچھلی پانی میں تیر سکتی ہے تو یہ ممکن بات ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن اگر میں کہوں مچھلی ہوا میں اڑ سکتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہی چیز جو ہے ممکن بات کو اور صلاحیت کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، وہ یہ کہ پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھاپ بن سکتا ہے. تو یہ ممکن ہے نا پانی کے لیے کہ وہ بھاپ بن سکتا ہے. لیکن جو ہے اگر میں کہوں لکڑی جو ہے وہ بھاپ بن سکتی ہے تو ایسا ممکن ہے کیا؟
کہ کبھی لکڑی بھاپ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. تو یہی بات ہے کہ پانی جو ہے وہ ویپر کی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے لیکن لکڑی جو ہے وہ ویپر کی شکل میں تبدیل نہیں ہو سکتی. تو یعنی آئی کین سویم یہ قابلیت کو ظاہر کر رہا ہے, یہاں پہ صلاحیت کو ظاہر کر رہا ہے, اور برڈس کین فلائی یہ ممکن بات کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرے کے جملے کے اندر کین آئی گو ٹو دا سنیما, یس یو کین, یہ اجازت کو ظاہر کر رہا ہے. اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیا ہیں؟ پریزنٹ ٹائم سے تعلق رکھتی ہیں. اگر ہم ماضی کی قابلیت کی بات کریں گے تو ہم کین کا استعمال نہیں کریں گے. اگر ہم ماضی کی کسی ممکنات کی بات کریں گے تو اس کے لیے بھی ہم کین کا استعمال نہیں کریں گے. اور اگر ہم ماضی کی کسی اجازت کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم کین کا استعمال نہیں کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی, اب کین کس طریقے سے جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے جملوں کو, ہم ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں. اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ جملہ ہمارے سامنے آئی سویم, میں تیرتا ہوں, یہ میری عادت ہے کہ میں تیرتا ہوں. یہاں پر یہ جملہ آئی سویم کیا ظاہر کر رہا ہے؟ ہیبٹ کو ظاہر کر رہا ہے, میری عادت کو ظاہر کر رہا ہے کہ آئی ایم ہیبیچول آف دس تھنگ, کہ میں اس چیز کا عادی ہوں. آئی سویم, میں تیرتا ہوں. اب دیکھیں کہ جب اسی جملے کے اندر ہم کین کا استعمال کریں گے تو کس طریقے سے پورا جملہ جو ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے. آئی کین سویم. اب دیکھیں آپ, اوپر کا جملہ آئی سویم, اب اس کے درمیان میں ہم نے کیا ڈال دیا؟ ورب سے پہلے کین لگا دیا. تو اب یہ جملہ کیا بن گیا؟ آئی کین سویم. یہاں پر جو آئی کین سویم ہے یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ ایکسپریسنگ ایبلٹی, صلاحیت کو ظاہر کر رہا ہے, قابلیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ قابلیت ہے یا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ تیر سکتے ہیں. تو اوپر کے جملے کے اندر اور نیچے کے جملے میں فرق کیا ہے؟ کین کا فرق ہے. ذہن میں رکھیے کین اپنے اندر جو ہے ایک اسپیشل میننگ رکھتا ہے, اس کا اپنے لفظی کوئی معنی نہیں ہے. بعض اوقات اور بہت دفعہ میں نے دیکھا ایسا اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ کین کے جو ہے معنی خود سے انہوں نے اردو میں گڑھ لیے ہیں. وہ کیا ہے؟ سکتا. سکتا, وہ میں کھیل سکتا ہوں, میں کھا سکتا ہوں, میں پی سکتا ہوں. تو سکتا کے معنی کیا ہے؟ کین. یہ تو بالکل ہی عجیب اور بے تکی بات ہے. کین کے اپنے کوئی بھی معنی نہیں ہے. میں پھر سے بات بتا دوں آپ کو کہ کین کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے. برائے مہربانی کین کا کوئی اردو ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے کیونکہ کین کے کوئی لفظی معنی نہیں ہے. کسی قسم کا کوئی ترجمہ آپ کین کا نہیں کر سکتے. کین جو ہے ایک ماڈل ورب ہے جو کہ خود کوئی معنی نہیں رکھتا, بلکہ جب یہ کسی ورب سے پہلے استعمال ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص معنی دے دیتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آئی سویم, جب ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں پریزنٹ سمپل ٹینس کا جملہ ہے آئی سویم, تو یہاں پر کیا ہے؟ ایک ہیبٹ یعنی کہ عادت کو ظاہر کر رہا ہے. لیکن جب ہم چینج کر کے ہم کین ورب سے پہلے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ آئی کین سویم, یہاں پر جو ہے کین نے جو ہے سویم کو یعنی کہ اس کی